السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سلطان محمود اور آپ یوٹیوب چینل میرا دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک ایکو کیئر سے۔ آج ہم چائے کے اوپر بات کریں گے۔ گو کہ اس پر بے شمار دفعہ آپ باتیں سن چکے ہوں گے اور اس کی صحت کے بارے میں اس کا جو کردار ہے اس کو بھی دیکھ چکے ہوں گے، اس کا جو سائنٹیفک پہلو ہیں وہ بھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائے جو ہے وہ کچھ خالی چین کے اندر ہی 5000 سالوں سے چل رہی ہے، 5000 سالوں سے، اور پھر یہ اس سے پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے ہمارا جو سب سے بڑا مشروب ہے، جو کہ تقریباً قومی مشروب کا درجہ حاصل کر چکا ہے، وہ چائے ہی ہے۔ ناظرین، مجھے اپنا بچپن کا وہ وقت یاد ہے کہ جب اناؤنسمنٹ گراؤنڈز باہر کھلی میں ہوا کرتی تھی کہ آئیے ڈرامہ دیکھیں یا آپ کو فلم دکھاتے ہیں، تو وہاں ہم بچے سب جب جاتے تھے تو وہاں پر وہ جو بھی ہمیں کچھ دکھاتے تھے جس میں چائے کے اشتہار بھی ہوتے تھے، اور تب گھروں میں بہت زیادہ چائے نہیں بنتی تھی، دن میں ایک ناشتے کے ساتھ بنتی تھی یا پھر شام کو 4 بجے، اور وہاں پر وہ پھر اشتہار دکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مفت میں چائے دیتے بھی تھے۔ اچھا، چائے کی تھیلیوں کا تب رواج نہیں تھا، لیکن وہ پھر اسپیشل کوئی بندوبست تھا، تو اس طرح کر کے ہم چائے کے عادی ہو گئے، اور آج بھی اشتہار اسی طرح چل رہے ہیں جیسے آج سے 40-50 سال پہلے چلتے تھے۔ ایک صرف نئی چیز جو سامنے آئی ہے اس سارے وقت میں، وہ ہے کالی چائے یا سبز چائے کے اندر جو تخصیص ہے، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی دو مختلف پودے نہیں ہیں کہ جہاں پر چائے سبز الگ اگتی ہے اور کالی چائے الگ اگتی ہے۔ ایک ہی پودا ہے، اس کے اوپر جب پتیاں اس کی اتار لی جاتی ہیں تو اس کے دو پروسیس ہیں۔ اگر اس کو ہم جو بھاپ ہے اس کے اوپر وہ پروسیس کریں تو وہ سبز چائے بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کو ابالتے ہیں، ابلے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں، تو وہ اس کا سبز سا رنگ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے چائے کا، اس کو ہم سبز چائے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں عام طور پر ہم دودھ نہیں ڈالتے، اور بلکہ کچھ لوگ چینی بھی نہیں ڈالتے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چائے ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا آکسیڈیشن کا پروسیس اس پر سے کیا جاتا ہے، جس کو تکسیدی عمل کہتے ہیں۔ تو وہ جب گرم پانی میں اس کو ڈال کر ابالتے ہیں تو اس میں سے کالے رنگ کی کہوہ بنتا ہے۔ تو ہے بنیادی طور پہ ایک ہی چیز، اور اس کے اندر دو چیزیں بہت کیمیکل کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں چائے میں، چاہے وہ گرین ہے چاہے وہ کالی ہے، دونوں کے اندر ایک جو کیمیکلز کا تناسب ہے وہ بھی کم و بیش ایک جیسا ہے۔ جیسے اس کے اندر جو میجر ایک چیز ہے چائے میں، وہ ہے کیفین، اور دوسری چیز ہے پولی فینولز ہوتے ہیں، جو باریک باریک پتوں کے وہ ذرات ہوتے ہیں، تو جو ایکچولی ہمیں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور کیفین جو ہے وہ ہمیں الرٹ کرتی ہے، ہمیں سستی سے نجات دلاتی ہے، اور شاید چائے کے زیادہ مشہور اور پاپولر ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ صبح کے وقت جب بندہ تھوڑا سا کاہلی کا شکار ہوتا ہے تو وہ جب چائے پیتا ہے تو وہ اس کے اندر تھوڑی سی الرٹنس یا توجہ آ جاتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے اچھی طرح۔ یہ جو کیفین ہے یہ تقریباً 50 سے 100 ملی گرام ایک کپ کے اندر ہے، اور پولی فینول جو ہیں وہ 300 سے 400 ملی گرام ہوتے ہیں، اور وہی اصل میں فائدہ مند ہے۔ جب بھی آپ چائے کی تعریفیں سنیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر جو پتوں کے باریک وہ قدرتی ذرات ہیں جو جا کر ہماری ہیلتھ میں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ہیں پولی فینولز جو ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساری تعریفیں انہی کی جاتی ہیں، اور تھوڑی بہت کیفین کی بھی ساتھ کہ بھئی کیفین جو ہے نا وہ بندے میں الرٹنس لے آتی ہے۔ مگر کیا ایسا ہی ہے کہ اگر ہم مثبت چیزیں بیان کرتے رہیں اور اس کی جو منفی چیزیں ہیں یا اس کے اندر جو نقصانات ہیں اس کا ذکر نہ کریں تو کیا اس طرح بات چل جاتی ہے؟ تو ہمارا یہاں پر آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھیں، باقی فیصلہ آپ اپنے اوپر لے جائیں کہ آپ نے پھر چائے کا استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ناظرین، چائے جو ہے یہ پہلے میں اس کے دو نقصان بتا دوں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں کہ چائے جو ہی ہم پیتے ہیں تو پی کر یہ دو کام کرتی ہے ہمارے اندر۔ ایک تو یہ کرتی ہے کہ جسم کا جو پانی ہے ہمارے جسم پورے کے اندر، اس پانی کو جسم سے اخراج کا باعث بن جاتی ہے۔ اچھا، وہ جو اخراج کا باعث بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتی ہے، اور لیکن ہم چونکہ اس کو ایک کپ
پیتے ہیں اور اگر بار بار نہیں پی رہے تو وہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ تھوڑا بہت ہم ادھر ادھر سے پانی پی لیتے ہیں تو وہ ہمیں محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن ڈی ہائیڈریشن اس کا اثر ہے اور یہ نقصان دہ ہے، اور خاص طور پہ سردیوں میں جب ہم کم پانی پیتے ہیں، ہمارے جسم میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، اس وقت چائے جو ہے نا وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اپنی پانی نکلنے کی وجہ بننے کی وجہ سے۔ اور گرمیوں میں ویسے چونکہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پسینے سے بھی جسم سے پانی نکلتا ہے، تو اس لیے چائے میں احتیاط کرنی ضروری ہے، یہ فکس کرنا ضروری ہے کہ آپ نے دن میں 1 کپ پینا ہے یا 2 کپ پینے ہیں، یا پھر پیتے ہی چلے جانا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اچھا، اب اگر فائدے دیکھے جائیں تو وہ میں نے جیسے بتا دیا کہ صبح جو سستی کا ماحول یا دفتروں کے اندر کام کر کے تھوڑا سا اکتاہٹ کا ماحول ہوتا ہے، اس کو ذرا تبدیل کرنے کے لیے یہ ہمیں ممد و معاون ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہم سوشل گیدرنگ جو ہے، یعنی اپنے دوستوں کے اندر جو گپ شپ ہے، وہ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر چائے کا بہرحال فائدہ اسی لیے ہے، تبھی یہ سوشل مشروب کے طور پر مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فوڈ سائنس کے اوپر تحقیقات کی جاتی ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ میں ہے، جاپان میں ہے، تو انہوں نے اس کے اندر جو کیفین موجود ہے جو کہ ایک دم فوراً تو انسان کو الرٹ کر دیتی ہے، لیکن بعد میں اس کا جو توجہ والا مرکز ہے وہ پہلے سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کو بچوں کے لیے انہوں نے خطرناک قرار دیا، اور اب امریکہ میں ایک موو چلی ہے، بلکہ وہاں قانون بن گیا اور بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں اس کے اندر یہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسکولوں میں کیفین والے مشروبات نہ دیے جائیں۔ اب کیفین والے مشروبات کا جب ذکر آئے گا تو اس میں چائے بھی ہم اسی حوالے سے آج بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر یہ بھی ہے کہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں جیسے ہم یہ پیتے ہیں، اس کے اندر بھی کیفین ہوتی ہے، اور اگر چاہے رنگ اس کا کسی کولڈ ڈرنک کا کھٹا رنگ ہے، کسی کا کالا رنگ ہے، کسی کو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اندر کیفین نہیں ہے، کیفین بلکہ جو ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ہے سم ٹائمز۔ تو یہ ابھی یہاں کولڈ ڈرنکس کا آج چونکہ ہم بات نہیں کر رہے، تو امریکہ میں اس پر اسکولوں میں پابندی لگ چکی ہے، اور وہاں پر یہ اب چیز موومنٹ ہو رہی ہے کہ پبلک جو ہے وہ چائے کم سے کم پیے، اور خاص طور پہ بچوں کو کم پلائے۔ اچھا، آخر میں ناظرین میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں چائے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، وہ اگر چائے کی عادی ہیں تو ان کے جسم میں یعنی خون میں جو کیفین جاتی ہے وہ اتفاق کہہ لیں یا بہرحال یہ ایک پروسیس ہے کہ وہ جو فیٹس ہے یعنی کہ ان کے رحم مادر میں پرورش پانے والا بچہ جو ہے وہاں تک بھی کیفین پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چائے پئیں گے جب تو تبھی کیفین کا شکار ہوں گے، تو یہ بات اس لحاظ سے غلط ہے کہ بچپن یعنی پیدا ہونے سے بھی پہلے بچہ جو ہے وہ کیفین کا شکار ہو سکتا ہے اگر مائیں جو ہیں کولڈ ڈرنکس استعمال کر رہی ہیں یا چائے کا استعمال کر رہی ہیں۔ اسی طرح جب دودھ پلانے والی مائیں ہیں تو ان کے دودھ کے اندر بھی اس کی کیفین کی اثرات جو ہیں بچے تک جاتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نقصان میں شاید بتانا بھول گیا، اور وہ تھا کہ یہ تیزابیت بھی پیدا کرتی ہے۔ اچھا، تیزابیت جو ہے وہ آگے کیا پیدا کرتی ہے؟ تیزابیت سے بڑھاپا جو ہے نا اس کا عمل تیز ہو جاتا ہے، تیزابیت سے موٹاپا آ جاتا ہے، تیزابیت سے اور بہت سارے مسائل جو ہمارے معدے کے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کی وجہ بھی چائے بن رہی ہے تو جن لوگوں کو تیزابیت کے مسائل ہیں وہ پھر اس چیز پر خاص دھیان رکھیں اور اپنی مقدار جو ہے چائے پینے کی وہ کم کر دیں۔ آدھا کپ، اگر ان کو عادت ہے 4 دفعہ پینے کی تو پھر آدھا کپ پئیں، اگر وہ 2 دفعہ پیتے ہیں تو اس کو 1 دفعہ کر دیں۔ تو یہ ہے ایک ہیلتھ ٹپ، اور اگر آپ کو یہ بات پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور جو اس میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بیان کریں۔ بہت شکریہ جی۔